خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینے کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی، اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، ریا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے، میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینے سے بہت دور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توثیق کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدر توثیق کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے، وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکے سے مدینے پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہی مدینے میں ہی پہنچا دے۔ اس واقعے کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذی الحج کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ فیروزی نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر بن خطاب حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لؤلؤ فیروزی نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سبھی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں وقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کے غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرہانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وہ حملہ ور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا،
اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لولو فروزی تھا، اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار میں سے صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف کی نبوت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخر راضی و مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹویں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پایا جائے تاکہ معاملہ تول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خلیفہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صبح پڑھائیں۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے، ان کی بھول چوک سے یہاں تک کہ ممکن ہو درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو میں اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو، اور اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود ترجیح دوں گی۔ 26 ذی الحج سن 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی 1 محرم سن 24 ہجری بروز اتوار
63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاں فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔